جس محفل پاک میں ہم اور آپ شریک ہیں، یہ محفل پاک خلیفہ اول سیدنا ابوالمومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عالیہ میں خراج عقیدت و تحسین پیش کرنے کے لیے بالعموم تمام مقبول صحابہ اور بالخصوص طلبہ کشمیر جامعہ نعیمیہ نے اس کا انعقاد کیا ہے۔ آج جس بارگاہ عالیہ میں خراج عقیدت و تحسین پیش کرنے کے لیے ہم یہاں حاضر آئے، اس ذات کے فضائل، ان کے مطالبہ اور مراتب اولیاء آپ نے حضرت کی زبان سنی، کافی دیر سے میرے کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی وہ جڑ ہے کہ جنہوں نے اسلام کے پودے کو اپنے وسیلے سے نہیں بلکہ اپنے خون سے سینچا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عالیہ میں جبکہ آپ کی خلافت کا دور تھا، سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا گیا، تو آپ کی بارگاہ میں جب ذکر کیا گیا خلیفہ اول سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو آپ نے کریا فرمایا دو جگہ، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات اور ایک دن ہماری پوری زندگی سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہیں آپ کے وقت میں، آپ نے آسمان کے ستاروں کی جانب دیکھا، بارگاہ رسول میں ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا انسان بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کی برابر ہوں؟ تو آپ کو یہ پورا گمان تھا کہ اللہ رسول میرے والد گرامی کا نام نہیں، آقائے نامدار مدنی تاجدار
صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سوال کا جواب عطا فرمایا کہ ہاں ایک ایسا شخص ہے جس کی نیکیاں اس آسمان کے تاروں سے کہیں زیادہ ہیں۔ آپ نے پیش کیا رسول اللہ وہ کون شخص ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ فاروق اعظم عمر ابن خطاب عمر ہے۔ آپ کو بڑی مایوسی ہوئی، آپ نے بڑے دبے لہجے میں بات گائے رسول اللہ کیا حضور میرے ابا کا نمبر کیا ہے؟ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد گرامی سیدنا ابو صدیق آقا کریم نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا اے عائشہ تم یہ پوچھنا چاہتی ہو کہ ابو بکر کی نیکی کتنی ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اپنی سب سے کہہ رہا ہوں تاروں سے کہیں زیادہ آپ کی نیکیاں ہیں، اور عمر کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں آپ اس سے معلوم کر رہی ہیں کہ میرے والد کرام کی نیکیاں کتنی ہیں؟ تو یہ یاد کر لو کہ عمر بن خطاب تمہارے والد گرامی کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کا نام ہے، ایک نیکی کا نام ہے۔ آپ کے والد گرامی کی نیکی ایک نیکی عمر بن خطاب کی شکل میں سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام رفیع فضائل جلیلہ ہم لوگ کیا بیان کر سکتے ہیں؟ ان کے خادموں کے کفے پابی نہیں ہیں، خاکے پابی نہیں ہیں، لیکن بڑی خوشی کا مقام ہے یہ کہ آج مجھے سے معلومات ہوئی کہ پورے علاقۂ درپتر میں گاؤں بحمد اللہ تعالیٰ پرسے سے جتنا صدیق اکبر کو منایا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ موقع نہیں ہوتا تو اپنی الیکشن کا موقع آ رہا ہے اور پابندیاں لگو ہوئی ہیں تو بہت بڑی کانفرنس 23، 24، 25 فروری میں وہ جنوری میں یہ جو گزر گئی اس میں بہت بڑی کانفرنس ہونے جا رہی تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور شب و روز کی وہ نماز کے علاوہ جتنا بھی وقت تھا وہ پوری سیرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف انداز میں مختلف عناوین میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس زمانے میں ضروری ہے ہمارے اوپر اور خاص طریقے سے اہل سنت والجماعت پر کہ صحابہ کرام کی فضیلتوں کو ان کے مقام کو بتایا جائے، صحابہ کرام کی فضائل کو بیان کیا جائے اور صحابہ کرام کے مراتب کیا ہیں اہل سنت والجماعت کے نزدیک ان مراتب کو بیان کیا جائے، تاکہ آج یہ گمراہ فرقے جو ہر جگہ ایک نقب لگا رہے ہیں اس سے ہمارے سنی بھولے بھالے مسلمان اس نقب گری سے محفوظ ہو جائے۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے اہل سنت والجماعت کا کہ تمام صحابہ کرام کے ہم عاشق ہیں، تمام صحابہ کرام سے محبت کرنے والے ہیں، تمام صحابہ کرام متقی پرہیزگار ہیں، الصحابۃ کلھم عدول، تمام کے تمام صحابہ کرام متقی پرہیزگار ہیں۔ کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرنا کسی بھی عاشق رسول کا کام نہیں، وہ ہرگز محب رسول نہیں کرا سکتا، عاشق رسول نہیں ہو سکتا جو کسی صحابی کی شان میں بھی ادنا سی گستاخی کرے۔ یہاں تک سیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ جو کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور کسی مخصوص صحابی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ایسا انسان جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہوتا ہے۔ لہذا وہی عقیدہ جو ہمیں بزرگوں سے چلا رہا ہے، ہمارے مشائخ سے چلا رہا ہے، ہمارے اسلاف سے چلا رہا ہے، اسی عقیدے پر گامزن رہیے اور وہ عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے۔ سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے جتنے بھی دوست ہیں، آپ کے جتنے بھی اصحاب ہیں، آپ کے جتنے بھی صحابی ہیں، ہماری محبت ان کے ساتھ وابستہ ہے،
ان کے درمیانی اختلافات مشاجرات جو رونما ہوئے ہیں ان میں کسی کو حق نہیں ہے کہ ہم دخل کریں۔ آج بہت سے لوگ الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میری یہی گزارش ہے ان لوگوں سے کہ صحابہ کرام کے درمیان میں جو بھی ہوا وہ سب ختم ہو چکا ہے۔ قرآن مقدس کا فیصلہ ہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اللہ ان سے پیار فرماتا ہے اور وہ اللہ سے پیار فرماتے ہیں۔ ہم اور تم کون ہو سکتے ہیں درمیان میں اختلاف پیدا کرنے والے؟ لہذا خاص طریقے سے یہ ایک مشن چلایا جا رہا ہے، اور یہ اندور میں نہیں پورے ہندوستان میں چلایا جا رہا ہے۔ آج دو جماعتیں بہت عروج پہ ہیں، ایک جماعت کو سعودیہ سے پیسہ مل رہا ہے اور دوسری جماعت کو ایران سے پیسہ مل رہا ہے۔ ایران سے پیسہ ملنے والوں کو بھی آپ جانتے ہیں، غلاب میں دیکھ لیجیے بات غلاب میں کافی دیر سے پیسہ دوڑ رہا ہے وہاں، اور سعودیہ سے پیسہ ملنے والے کو بھی آپ جانتے ہی ہیں کہ جو پرانے پیسہ لینے والے تھے ان کا پیسہ تو بند ہو گیا، نئی جماعت آئی ہے میدان میں جن کو غیر مدنی بھی کہا جاتا ہے۔ کرولے کو ان کی 3 مسجدیں ہو چکی ہیں اور ان کا اعلان یہ ہے کہ ہم خدا مسجد کا بندی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے امام رہے گا، شرط یہ ہے کہ ہمارے عقائد پر عمل کرو گے، شرط یہ ہے جو ہم کہیں گے اس پر عمل کرو گے۔ مسلمانوں ان سے ہوشیار رہیے۔ عقیدہ اصل چیز ہے۔ قبر میں عقائد کے بارے میں سوال ہوگا، اعمال کے بارے میں بعد میں سوال ہوگا۔ قبر میں یہ پوچھا جائے گا کس کا تو عبادت کرنے والا تھا، تمہارا دین کیا تھا، آقائے نامدار کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا تھا، کیا وہ عقیدہ رکھتے تھے، یہ سوالات آپ سے کی جائیں گے۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ نمازیں کتنی پڑھی تھی، نمازوں کا سوال بار بار میں ہوگا۔ لہذا ہمارا عقیدہ اہل سنت یہی ہے اور سنیوں کا عقیدہ یہی ہے کہ تمام صحابہ کرام جو اللہ کے رسول کے دوست ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کو، اپنے پیسے کو، اپنے گھر وار کو محبت رسول میں چھوڑ دیا، اسلام کی خاطر چھوڑ دیا، ان تمام صحابہ کرام کی عظمتوں پر ہم قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 40,000 درہم تھے، یا ایک روایت میں آتا ہے 40,000 دینار تھے۔ درہم چاندی کا سکہ ہوتا ہے، دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، لیکن آپ نے مکی زندگی میں اسلام کی خاطر ان غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے جن کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے پیٹا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا، عذاب دیا جا رہا تھا، ان کو ستایا جا رہا تھا، آپ نے اسلام کے ان شہدائیوں کو اپنا پیسہ خرچ کر کر ان کو خرید کر راہ خدا میں ان کو آزاد فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ 35,000 درہم یا دینار آپ نے مکی زندگی میں اسلام کی خاطر اللہ کے رسول کو قربان فرما دیے تھے، اور باقی 5,000 درہم یا دینار آپ نے مکی زندگی میں خرچ فرما دیے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسجد نبوی میں اللہ کے رسول تشریف فرما ہے، آپ نے صدقہ کرنے کی ترغیب فرمائی صحابہ کرام کو، بارگاہ خداوند قدوس میں صدقہ پیش کیجیے، تعاون پیش کیجیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل میں سوچتے ہیں کہ آج تیرے گھر میں مال ہے، آج بارگاہ رسول میں تو مال پیش کر کر صدیق اکبر کو سبقت حاصل کر لے۔ اگر آج سبقت حاصل نہیں کر پایا تو کبھی زندگی میں تو سبقت نہیں لے پائے گا، آگے نہیں پڑھ پائے گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور پورے گھر کے مال کو اکٹھا کرنے کے بعد اس کی تنصیب فرماتے ہیں آدھا ہے۔ اگر 2 موزے ہیں تو ایک موزہ ایک طرف رکھ لیا، دوسرا موزہ ایک طرف رکھ لیا۔ آدھا مال آپ اپنے گھر والوں کو نہیں چھوڑا ہے، آدھا مال بارگاہ رسول پیش کر دیا، حضور یہ تمام کا تمام مال جو ملے گا آیا ہوں، رائے خدا میں سب کا ہے، رائے خدا میں اس وقت کا دام۔ آپ نے ارشاد فرمایا عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو آپ نے عریضہ پیش کیا یا رسول اللہ بالکل آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑایا ہوں، وہ آدھا مال میں رائے خدا میں وقف کرنے کے لیے لیا ہوں۔ یہ بات چیت ہو رہی ہے، اسی بات شریف میں آتا ہے کہ یار غار جان نثار
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال کو لے کر بارگاہ رسول میں حاضر ہو جاتے ہیں، بارگاہ رسول میں مال کو پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کتنا مال چھوڑ کر آئے ہو؟ تو آپ نے عریضہ پیش کیا تھا، حضور ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو چھوڑا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کو چھوڑا ہے۔ اللہ کی رضا چاہیے، آپ کی رضا چاہیے۔ اگر اللہ کی رضا مل جائے، آپ کی رضا مل جائے، میرا دنیا میں ایک بڑا پار ہے، برزخی زندگی میں ہماری آسانیاں ہیں۔ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو چھوڑا ہے۔ کسی شاعر نے اسی بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا خدا کا۔ لہذا میری گزارش یہی ہے، حضرت مولانا اکبری صاحب نے بہت مدلل مفصل تقریر فرمائی، میں بھی آزاد نگر میں تھا، مغرب بعد وہاں پروگرام تھا کسی سلسلے میں، وہاں سے آیا، یہاں تقریر حضرت کی بہت مدلل ہو چکی ہے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہر سال دیکھیے آراز سبھی مناتے ہیں، ہر ایک خانقاہی اپنے پیر کا اس منانے کی کوشش کرتا ہے، پیر دنیا سے سال چل گئے ہیں، لیکن مسلمانوں خلفائے راشدین صحابہ کرام کے مقام کو پہچانیے، اور جن کا اسلام پر احسان عظیم ہے۔ ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی مکرم کے بعد اس امت میں سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ انسان اگر کوئی ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تمام انسانوں میں سب سے افضل انسان بعد نبی سیدنا ابو بکر صدیق، اور سب سے بڑے عالم بھی آپ ہیں، سب سے بڑے قاری بھی آپ ہیں، سب سے بڑے سخی بھی آپ ہیں، سخاوت کرنے والے، اور سب سے بڑے بہادر بھی آپ ہی ہیں۔ کہا جاتا ہے، جسے مشہور ہے اور شعر بھی مشہور ہے، شاہ مردہ شعر یزداں، قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں، لیکن عقیدہ اہل سنت والجماعت یہ ہے کہ تمام بہادروں میں سب سے بڑے بہادر اگر کوئی انسان ہے اس امت میں تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات کریم ہے۔ جنگ بدر کے موقع پہ اللہ کے رسول کے لیے ایک اونچے ٹیلے پر ایک چھپرا قائم کر دیا گیا تھا صحابہ کرام کی جانب سے، 4 ڈنڈی کھڑی کی تھی، اس پر ہلکا سے ایک چھپرا ڈال دیا گیا تھا جس کو عریش کہا جاتا ہے۔ اب میدان بدر میں اس جگہ مسجد بنا دی گئی ہے، مسجد عریش، اللہ کے رسول کے لیے اس کو بنا دیا گیا۔ حضور یہاں تشریف فرما رہے ہیں اور پورے میدان جنگ آپ کے سامنے رہے گا، ہمیں بتاتے رہیں کس انداز میں ہمیں دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ لیکن ایک بحث صحابہ کرام کے درمیان میں وہاں یہ بھی ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول کا باڈی گارڈ کون بنے گا، حفاظت کرنے والا کون ہوگا، اللہ کے رسول کے ساتھ میں کون رہے گا اس عریش میں۔ مسلمانوں حدیث پاک میں آتا تمام صحابہ کرام کا اپنی گردن جھکا لی تھی نیچے، کیونکہ دیکھا گیا ہے دنیا کا نظام ہے کہ جو بادشاہ ہوتا ہے اس کے جو باڈی گارڈ ہوتے ہیں، سب سے پہلے بادشاہ تک پہنچنے کے لیے، راجا تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے باڈی گارڈ وہ اڑا جاتا ہے، جو اس کے ہماری مواری ہوتے ہیں، یار یہ افراد پر معمول ہے، ان کو ختم کرو، بعد میں ان کو ختم کرنا آسان ہوگا۔ مکہ مکرمہ کے کفار و مشرکین جو 950 یا تقریباً 1000 آئے تھے ابو جہل کے ساتھ میں، سب سے بڑے ان کے دشمن کون تھے؟ بانی اسلام آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کہ بانی اسلام کو ختم کر دیا جائے، معاذ اللہ اسلام خود ختم ہو جائے گا۔ اس وقت میں یہ بحث آئی تھی میدان بدر میں کہ اللہ کے رسول کا باڈی گارڈ کون بنے گا۔ تمام صحابہ کرام خاموش تھے، لیکن تنہا ایک ذات تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اس خدمت کے لیے میں حاضر ہوں۔ وہ آپ پوری جنگ میں ننگی تلوار اپنے ہاتھ میں لے کر آقا نامدار کے ارد گرد پھرتے رہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی کافر ایک ناپاک ارادے سے اگر اللہ کے رسول کی جانب دیکھتا تھا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ کھڑے ہو کے انتظار نہیں کرتے تھے وہاں حدیث میں، بلکہ دوڑ کے اس کو حملہ کر دیا کرتے تھے، کیونکہ عقل مند انسان وہی ہے۔ جنگ کے
फनून में से एक फन ये भी है कि दुश्मन का मुकाबला अपने घर में बैठ कर न किया जाए, बल्कि अक्लमंद इंसान वही है कि दुश्मन को उसके घर में जाकर मारे। आप उसके आने का इंतजार नहीं करते, आएगा जब मारूंगा। किसी ने अगर नापाक कोई निगाह उठा के देख ली आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब, तो आपने तोड़ को उसको बर्बाद कर दिया। ये था आपकी मोहब्बत का आलम, ये था आपकी मोहब्बत का आलम, ये था आपके इश्क का आलम। आप हमेशा जलवत में खलवत में अल्लाह के रसूल के साथ रहे, तमाम गज़वात में अल्लाह के रसूल के साथ रहे। मुल्ला अली कायद रहमतुल्लाह तआला अलैह ने तहरीर फरमाया है कि 27 गज़वात हुए हैं। गज़वा उस जंग को कहा जाता है जिसमें कि बदर नफीस अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा हो और सिबिल सलारी के पौधे को आप इस्माला, ऐसे जंग को गज़वा कहा जाता है। अल्लाह के रसूल 27 जंगों में शरीक हुए, जिसमें 8 जंगों में जंग हुई, बाकी में सुलह सफाई हो गई। अल्लाह के रसूल के दो बदौलत को देखकर कुफ्फार मुशरिकीन को पसीने आ गए, वो आपने सुलह कर ली, जंग नहीं हो पाई। उन तमाम गज़वात में अल्लाह के रसूल के साथ सैयदना अबू सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शरीक। और आपके इश्क और मोहब्बत को देखिए कि वाले विसाल भी अल्लाह के रसूल के पहलू में आराम फरमा रहे हैं, देख रहे हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश ये है कि आरास मनाएं अपने बुजुर्गों को, लेकिन इस मौके पर अपने घरों में 22 जुमा निसानी को अपने घरों में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फातिहा दिलाया करें, उनकी बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश किया करें। अगर हो सके तो खुलफ़ाए राशिदीन के हालात को सुनाने की कोशिश किया करें, ताकि हमारे आने वाली नस्लों को ये मालूम हो जाए कि सहाबा किराम का मकाम क्या है। अपने उलमा को बुलवाएं, उलमा के ज़रिए सुने, उनके हालात से वाकिफ़ हों। बड़ी खुशी है कि इस साल काफ़ी इन महफिलों का हम दौर में भी एहतमाम किया गया है। मुझे मालूम हुआ कदवे पर भी आज़ाद नगर में कि 4-5 मस्जिदों में वहाँ भी ये महफिलें छोटी छोटी कायम की गई हैं, मगरिब बाद, कहीं असर बाद, कहीं इशा बाद। और आज माशाअल्लाह आपके इस मस्जिद में तो शायद कई साल से ये महफिल मुनक़्क़िद हो चली जा रही है। जामिया में भी माशाअल्लाह आज हमारे तलबा ने बड़ा एहतमाम किया और वहाँ एक योम सिद्दीक़ अकबर मनाया गया। मुफ्ती साहब की दुआ हुई और नात ख़वानी भी हुई, कुरान ख़वानी भी हुई। खुदा हम सबको भी तौफ़ीक़ नसीब अता फरमाए, सहाबा किराम की मोहब्बत अता फरमाए, उनके इश्क में हमें सरशाद रहने की तौफ़ीक़ नसीब अता फरमाए, उनके नक़्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और इस्लाम की अज़मत और इस्लाम की बुज़ुर्गी हमेशा